سوچنے لگے یہ کیا کہہ دیا، یہی تو ہم کو نمازیں پڑھاتے ہیں، یہ اللہ کا رستہ دکھاتے ہیں، یہ کہتے ہیں رازن ہے۔ پھر پتہ لگا جب انہوں نے کہا کہ سب کچھ شریعت میں ہے، انہوں نے اللہ کا رستہ روک دیا ہے۔ اگر تو کہتا کہ جس دن تیرے دل نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی وہ تیرے طریقت میں پہلا قدم ہے، طریقت کا تعلق دل سے ہے، جب اللہ اللہ کرتے تو اللہ تک پہنچ گیا تو وہ حقیقت ہے نا، حقیقت کا تعلق ان نظروں سے ہے، پھر جب اللہ تجھے کچھ عطا کر دے گا تو وہ معرفت ہے نا۔ آپ سارے غوث پاک کو مانتے ہیں، ہمارے علماء بھی مانتے ہیں، تو پھر سب کچھ شریعت میں ہوتا تو شریعت تو شہروں میں ہوتی ہے نا، مدرسوں میں ہوتی ہے نا، مسجدوں میں ہے نا، تو پھر وہ جنگلوں میں کیا ڈھونڈنے گئے تھے؟ بھائی وہ جنگلوں میں کیوں گئے تھے؟ قرآن وہ بھی تو شہروں میں پڑھایا جاتا ہے نا، تو جنگلوں میں پھر وہ اللہ کے راستے کے لیے گئے تھے، وہ جو اللہ کا راستہ اس کا تعلق اس دل سے ہے نا۔ اب تم سب کہتے ہو کہ جب تک اس دل میں عشق نہیں، محبت نہیں، تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ جب تم اللہ رسول سے محبت نہیں ہے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ سارے کہتے ہو نا، دعائی کا پتہ بتاتے ہو، دعائی تو نہیں دیتے ہو نا، تو بتا دیتے ہو عشق آتا تو نہیں ہے، سنتے ہی ہو نا، آتا تو نہیں ہے نا، تو وہ عشق کیسے آئے گا؟ جب تمہارا دل اللہ پکارے گا، کوئی بھی چیز دل میں بس جائے اسے محبت ہو جاتی ہے نا۔ اب اللہ اللہ دل میں بس گیا، اللہ سے محبت ہوگی نا۔ اب جو زبان سے کہتے ہیں میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں، مکار ہیں، محبت کا تعلق تو دل سے ہے، تو زبان سے کہتا ہے، اور دل میں دنیا بسائی ہوئی، زبان سے کہتا ہے مجھے اللہ رسول سے محبت ہے، کتنا بڑا مکار ہے۔ جب تیرے دل میں اللہ نے شروع ہو جائے گی تو تیرے دل میں اللہ کی محبت آئے گی نا۔ کوئی بھی چیز دل میں اس سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ اللہ آ گیا، اللہ سے محبت ہوگی۔ جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کسی کا احسان لیتا نہیں ہے، اس کے لیے 1 روپیہ خرچ کرو 10 روپے لوٹا دیتا ہے۔ کیوں؟ احسان نہیں لیا تب نا۔ ایک نیکی کرو 10 نیکیوں کو ثواب دے دیتا ہے، تھوڑی سی محبت کرو 10 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے ایک دن اس کو دیکھتا ہے، پھر اس سرسری نظر سے نہیں دیکھتا، بڑے پیار سے دیکھتا ہے۔ جس دن اللہ نے تم کو دیکھ لیا تو پھر وہ محبت کٹ گئی، اب عشق کا مقام ہے۔ دین نبی کا سچا دائی، اب میں تیرا اور تو میرا، یہ اب اللہ کا دین۔ تمہیں پتہ نہیں چلتا اللہ کا دین کیا ہے۔ تورات میں اور زبور میں کچھ اور دین ہے، انجیل میں کچھ اور دین ہے، تو قرآن میں کچھ اور دین ہے، پھر اللہ کا دین کیا؟ اور یقین کرو جو اس کے دین میں چلا گیا اس کو تمہارے دین والے بے دین کہتے۔ بھائی جو اس کا دین عشق ہے، خود عشق تو خود عاشق تو خود معشوق، ہو سکتا ہے نماز کا وقت آ گیا ہے، وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، وہ اسی کے عشق میں کر کے وہ کہیں گے یہ بے دین ہے۔ جس طرح میگنیٹ کے پہاڑ ہیں مغرب کی طرف، یہاں قطب نما ہے، کسی بھی شہر میں لے جاؤ الٹا پلٹا کرو تب بھی اس کا رخ جو ہے نا مغرب کی طرف ہی ہوگا۔ اگر تیرے دل میں اللہ کا نور آ گیا، عشق آ گیا، تو پھر تو جس بھی فرقے سے ہے، مرزی ہے یا وہابی ہے، شیعہ یا سنی ہے، تیرا رخ اللہ کی طرف ہی ہو جائے گا نا۔ جب تیرا رخ اللہ کی طرف ہو گیا پھر جدھر اللہ ادھر تو۔ اب وہ دعائیں بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ عشق محبت آتا ہے۔ بن کے مست ملنگ رہیں گے۔ گانا کالی پینسل سے کاغذ کے اوپر اللہ لکھو، 66 اور 30 دفعہ پھر پوچھیں گے بتاتا کیوں نہیں، گنگا تو نہیں ہے، بتا تیرے رب کون ہے، اور کفن پیچھے ہٹانا اللہ چمک رہا، اور کو ضرورت نہیں ہوگی کہ تم سے دوسرا سوال پوچھیں، ان کو پتہ ہے جو غوث پاک نے کیا حال کیا تھا ان کا۔
جب غوث پاک قبر مبارک میں گئے تو انہیں اپنا حلیہ چھپا لیا، عام آدمی کی طرح بن گئے. فرشتے آئے منکر نکیر، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ خاموش 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 پوچھتے رہے. ایک ہاتھ سے ایک منکر کو پکڑ لیا، ایک ہاتھ سے نکیر کو پکڑ لیا. اب تم بتاؤ جو میں سوال پوچھوں. انہوں نے جھٹکا دیا لیکن ہاتھ چھڑا نہ سکے. سمجھ گئے بس کسی مصیبت میں پھنس گئے. یہ کوئی انسان ہے جو ہاتھ ہی نہیں چھوڑا؟ ہمارے میں اتنی طاقت. ہاں جی بتائیں کہ میرے سوال کا یہ جواب دو کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تو تم نے کیوں کہا تھا کہ یہ دنیا میں دنگا فساد کرے گا؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے؟ کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم دو نے تو نہیں کہا تھا نا. میرا شاہی دین نبی کا سچا دائی. بھائی ہم دو نے تو نہیں کہا تھا نا، سب فرشتوں نے مل کے کہا تھا نا ایسا کرو ہمیں چھوڑو. تو ہم ان کو لے کے آتے ہیں یا پوچھ کے آتے ہیں. آپ نے فرمایا تم کو چھوڑ دیا تو واپس نہیں ہوگے. اب لوگ کہتے ہیں غوث پاک میں اتنی طاقت. جب جبرائیل علیہ السلام اوپر لے کے گئے تھے معراج میں تو جہاں رفرف بھی ٹھہر گیا تھا تو غوث پاک نے روح مبارک نہیں آپ کو اوپر پہنچایا تھا نا. اللہ، تو وہی روح مبارک تھی نا جس نے فرشتوں کو پکڑ لیا تھا. غوث پاک نے کہا پر ایسا کرتے ہیں ایک کو چھوڑتے ہیں ایک کو پکڑے رکھتے ہیں. جائے جا کے پوچھ کے آئے. جا کے پوچھا کسی کو سوال ہی نہ آیا کیا جواب دیں. پھر اللہ کی طرف مخاطب ہوئے، اے اللہ ہمارا آدمی قبر میں پھنس گیا. اللہ نے کہا ایسا کرو اس سے سمجھوتا کر لو، معاہدہ کر لو. تو پھر معاہدہ یہ ہوا کہ جو میرا بندہ ہوگا اس کے دل پہ اللہ کی مور لگی ہوگی، تم اسے حساب کتاب نہیں کر سکتے. جس سے ہم نے نعمت پائی. آپ وہ سمجھ جائیں گے یہ تو غوث پاک کا بندہ ہے، اللہ اس میں دل پہ لکھا ہوا. یہ نہ ہو کہ ہم پوچھتے رہے غوث پاک آ جائیں پھر اب پھر آگے پکڑ لیں وہ. اب وہ آدمی بغیر حساب کتاب کیسے جنم میں جائے گا؟ اب منکر نکیر آئے، انہوں نے 360 سوال کے جواب لکھنے تھے نا، انہوں نے کچھ نہیں لکھا، چلے گئے نا. پھر ایک اور فرشتہ ہے امان نام ہے اس کا، پھر وہ آتا ہے. اس امان کا کام ہے کہ روح کو نکالنا، لکھے کے مطابق دوزخ میں یا بحشت میں لے کے جانا. وہاں تو کچھ لکھا ہوا ہی نہیں ہے، اور روح کو دیکھتے ہے اللہ کے نور سے چمک رہی ہے، اس کو رضوان کے پاس لے جاتا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر. وہ کہتا ہے اس کا حساب کتاب لا. وہ کہتا ہے یہ چمک دمک ہی اس کا حساب کتاب ہے. اس طریقے سے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. قرآن فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا، اور کچھ لوگ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اسی کے عشق میں جب لگ جاتے ہیں تو حضور پاک کا روزہ مبارک آ جاتا ہے کہ وہ خدا بھی نہیں اور جدا بھی نہیں. پھر وہ کہیں بھی ہے مدینے میں. پھر اسی کو ہے نا جو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، کیوں کہیں بھی ہے مدینے میں ہے نا، تو پھر اس کو تب 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے نا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ اللہ کرنے سے ان کے دلوں پہ خانہ کعبہ آ جاتا ہے. ایک دفعہ مجدد صاحب نے دیکھا کہ باطنی مخلوق ان کو سجدہ کر رہی ہے، بڑے پریشان ہوئے. سجدہ تو انسان کو جائز نہیں، یہ جن فرشتے مجھے سجدہ کیوں کر رہی ہیں؟ آواز آیا گھبراؤ نہیں، یہ تمہیں سجدہ نہیں کرے، وہ جو تمہارے اندر خانہ کعبہ بس گیا یہ اس کو سجدہ کرے. جب رابعہ بصری رحمت اللہ کے دل پہ خانہ کعبہ آیا، اس کعبے کو حکم ہوا جا جا کر اس کا طواف کر. اور تجھے ابراہیم علیہ السلام نے گارن مٹی سے بنایا، اس کو میں نے اپنے نور سے بنایا. یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کعبہ مثالی تھا، اصلی کعبہ نہیں ہوگا، اس کی طرح ہوگا. اگر یہ کعبہ مثالی تھا تو وہ تخت بلقیس بھی مثالی ہوگا. اگر تخت بلقیس صحیح تھا تو پھر یہ بھی صحیح ہوگا نا. حضرت ابراہیم بن ادم رات کو جاتے ہیں خانے کعبہ میں،
دیکھتے ہیں لوگ سو رہے ہیں، خانہ کعبہ کو نہیں ہے، سوچنے لگے پتہ نہیں قیامت آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا۔ آواز آئی گھبراؤ نہیں، شمال کی طرف چلے جاؤ، وہ ایک بڑھیا کا طواف کر رہا ہے۔ جب شمال کی طرف جاتے ہیں تو رابعہ بصری بیٹھی ہوئی ہیں اور کعبہ ان کا طواف کر رہا میرا شاہی میرا شاہی، ہے۔ اسی کے لیے مولانا رومی نے کہا نا کہ ایک دل، ایسا دل جس پہ کعبہ ہو، ایک دل ہزار کعبوں سے بہتر ہے نا، ایسا دل جس پہ کعبہ بس جائے۔ اب یہ کعبے والا ہے، رابعہ بصری کے دل پہ کعبہ تھا، آدھا کلندر بولتے ہیں پوری ولیہ نہیں ہے، ابھی بھی دل پہ کعبہ بس گیا، لیکن آدھا کلندر بولتے ہیں، ادھی ولیہ بولتے ہیں، پوری نہیں۔ تو پھر پورا ولی کون ہوتا ہے؟ پورا کلندر کون ہوتا ہے؟ جس میں کعبہ بس گیا وہ آدھا ہے، وہ صرف اللہ سے بات کر سکتا ہے، اس کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ اللہ، رابعہ بصری نے اللہ سے باتیں کری ہیں، اللہ کو دیکھ نہیں سکی ہیں۔ اور جن میں اللہ خود آ جاتا ہے وہ کامل ولی ہوتا ہے نا۔ اللہ، پھر اسی کا دیدار لکھ کروڑا حجہ ہونا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے رابعہ بصری کے لیے نہیں فرمایا، اس کے لیے فرمایا میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں